بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سرلا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں حرف اظہار۔ ناظرین، اسرائیل کی حالیہ جارحیت کے خلاف پوری امت مسلمہ سراپ احتجاج ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی جمعۃ المبارک کو یوم احتجاج کے طور پر منانے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ روایتی قراردادیں، مذمتیں، احتجاج آج تک کوئی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ احتجاج سے، مذمت سے مخالف فریق نے اپنے طے شدہ منصوبے کو اس سے ہٹ کیا ہو۔ اس کی اصل حقیقی اور نتیجہ خیز حل کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ پشاور سے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، مذہبی سکالر پروفیسر محمد عمران یوسف زئی صاحب ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے وقت دیا۔ میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ جب بھی امت مسلمہ کو کسی چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے، کسی بحران کا واسطہ پڑتا ہے، تو کچھ لوگ ایسے حل پیش کرتے ہیں جو کبھی بھی کارآمد ثابت نہیں ہو سکے، جیسا کہ بائیکاٹ کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ پہلے فرانس کے متعلق کہا جا رہا تھا، کینیڈا، اب اسرائیل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیا جائے، لیکن یہ بائیکاٹ کی مہم کبھی کامیاب نہیں ہو پاتی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بائیکاٹ کی مہم سے کوئی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے، انہیں معاشی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، یا ان کو ان کے منصوبوں سے باز رکھا جا سکتا ہے؟ جی سر۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ آپ کا مجھے موقع دینے کا۔ دیکھیں، میں ایکچولی اس کو کاؤنٹر پروڈکٹیو سمجھتا ہوں، یعنی اس کو الٹا نقصان دہ سمجھتا ہوں۔ اس لیے نہیں کہ اس سے کچھ نہ کچھ یا معمولی سا نقصان نہیں ہوگا ان کو۔ بات یہ ہے کہ جب ایک ریاست اس طرح کے اقدامات کرتی ہے تو انہیں اس کے ریپرکشنز کا اندازہ ہوتا ہے۔ جب وہ یہ اقدامات کرتی ہے تو وہ کچھ فائنینشیل ہٹ لینے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ اس طرح کے چند چھوٹے موٹے بائیکاٹ کر کے معمولی سے لیول پہ یہ کر بھی لیں گے تو اس سے ان کو کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا۔ اس سے جو میں اس کو نقصان دہ کیوں سمجھتا ہوں، نقصان دہ سمجھنے کی وجہ یہ ہے کہ امت کو جو کلیئر ڈائریکشن لینی چاہیے اور ایک کلیئر کال کے ساتھ اس کو آگے بڑھنا چاہیے اور ایکشن کی بات کرنی چاہیے، اس کی جگہ پہ ان کو آپ مس ڈائریکٹ کر دیتے ہیں، ڈائیورٹ کر دیتے ہیں اصل سلوشن سے۔ اور امت کے اندر جو جذبہ ہے، اور دیکھیں یہ بڑا قیمتی جذبہ ہے، جو لوگ محسوس کرتے ہیں نا فلسطین اور مسجد اقصی سے محبت کو محسوس کرتے ہیں، بڑا قیمتی جذبہ ہے۔ اس قیمتی جذبے کو آپ خالی خولی نعروں سے، کوکلے نعروں سے اور بے سود اقدامات سے آپ اصل میں اس کو ضائع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے میں اس کو عملاً کاؤنٹر پروڈکٹیو سمجھتا ہوں۔ اگر ہم ایسا نہ کریں تو لوگ بےتاب ہو کر، بے چین ہو کر کسی اور بہتر حل کی جانب آئیں گے۔ لیکن جب لوگ بازار میں جا کے پیپسی نہیں خریدتے تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا جہاد کر لیا ہے، اور شاید ہم نے کوئی بڑا کارنامہ یا ہم نے تیر مار لیا ہے، اس لیے یہ نقصان دہ ہے عملاً۔ جی بالکل سر، اب پاکستان کے جو علماء کا رد عمل آ رہا ہے اس میں وہ ایک مطالبہ یہ بھی رکھ رہی ہے کہ حکومت ہمیں اجازت دے، ہم فلسطینیوں کے ساتھ شانہ بشانہ جا کر کے لڑنا چاہتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پاکستان کی عوام کو اس اجازت دینے سے کیا وہاں کے فلسطینیوں کا تحفظ ممکن ہو سکے گا؟ صحیح۔ دیکھیں، بنیادی طور پر میں اس پہلے سوال کے ساتھ بھی کنیکٹ کر دوں۔ بائیکاٹ ہوتا ہے تو میں یہ نہیں کہتا بائیکاٹ ٹوٹلی غلط ہے، لیکن ریاست کرے نا، جن کے بلینز ڈالر کے بزنس چل رہے ہیں وہ کرے تو اس کا کچھ فرق پڑتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم ادھر بات کریں، میں اگین علماء کے جذبے کی ضرور قدر کروں گا، میں لوگوں کے جذبے کی قدر کروں گا۔ جب لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت دیں، اور وہ بارڈر کے اوپر اردن کے اندر، شام کے اندر، مصر کے اندر بارڈر پہ پہنچ گئے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں اجازت دیں، لیکن جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ایک ریاست کا جو مقابلہ ہے وہ ریاست کر سکتی ہے۔ فلسطین کا ایشو یہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی مجاہدین کی کمی ہے اور آپ کے مجاہدین پہنچ جانے سے ان کو کوئی بہت بڑی سپورٹ مل جائے گی۔ وہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ لوہار کے دکان کی بھی اجازت نہیں ہے، وہ پورا ایک اوپن ایئر جیل ہے، وہاں پہ اوپر سے ایئر فورس کے ذریعے بمبنگ ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کے پاس ایئر ڈیفنس نہ ہو، اگر آپ کے پاس آرٹلری اور ٹینکوں کا جواب نہ ہو، اور آپ پتھروں سے انہی کی طرح مقابلہ کریں گے جیسے فلسطین کے لوگ کر رہے ہیں، تو وہ تو ان کے پاس بھی ہے۔ آپ کو یہاں سے اسلحہ لے جانے تو کوئی نہیں دے رہا نا، آپ کو یہاں پہ بیلسٹک یا کروز میزائل تو نہیں لے جانے دے رہا، نہ آپ کو کوئی ایئر ڈیفنس یا آئرن ڈوم کو توڑنے کی کوئی اجازت دے رہا ہے۔ تو اگر میں ادھر نہتے جا کے وہاں پہ میں نے ہی پتھر اٹھانے ہیں یا میں نے ایک پستول اٹھا کر اس سے مقابلہ کرنا ہے، تو وہ وہاں پہ الحمدللہ مسلمانوں کے اندر نہ عربوں کے اندر مجاہدین کی کمی ہے، نہ فلسطین کے اندر مجاہدین کی کمی ہے۔ سو یہ اگین ایک ڈائیورژن ہے۔ میں علماء سے بھی اپیل کروں گا کہ دیکھیں، ہم دیکھیں اس وقت ہم ایک بےتابی کی حالت میں، ہم سے جو بن رہا ہے نا، جو
ٹوٹا پوٹا سمجھ آ رہا ہے, ہر کوئی سب کچھ کرنا چاہتا ہے, لیکن یہ سوچنے کا ٹائم ہے, یہ واضح ڈائریکشن لینے کا ٹائم ہے, یہ افواج کے کرنے کا ٹائم ہے. اگر اظہار صاحب, اگر وابڈا بجلی ٹھیک نہیں کرتا, کیا میں پلاس لے کر کھڑا ہو جاؤں گا اور میں ٹرانسفارمر اور ڈیم ٹھیک کروں گا؟ کیا میں کہوں گا کہ جناب تسی نہیں کرتے ہو تو پھر اسی کرنے دیں؟ ہم یہ کہیں گے؟ ہم یہ ہرگز نہیں کریں گے. میں وابڈا کے ہیڈ آفس کے باہر دھرنا دوں گا کہ جب تک تم لوگ نہیں, اس کا چیئرمین ہٹاؤ, وابڈا کا سیکنڈ نمبر والا بندہ ہٹاؤ, تھرڈ پہ ہٹاؤ. یہ طریقہ ہے جس کے ذریعے ہمیں اصل لوگوں کو پش کرنا ہے اس کام کے لیے. بالکل, ریاست کا مقابلہ ریاست ہی کر سکتی ہے, عام شہری نہیں کر سکتے. لیکن اس میں جو عام مسلمان ہیں, عام شہریوں کا اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ وہ اس سارے معاملے میں ان کے جذبات مجروح ہیں, وہ غم زدہ ہیں, حکومت کا انہیں شدید درد بھی ہے, لیکن مسائل حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. اس پر عام شہری کا, ایک مسلمان کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ دیکھیں, عام شہری کا نا جو کردار ہے وہ اصل میں سوچ کی شفافیت کے ساتھ جب وہ بات کرے گا تو اس کا اثر ہوگا. یہ حکمران جو ہیں یہ امت سے ڈیورس ہو چکے ہیں, یہ الگ ہو چکے ہیں, یہ لوگ ڈسکنیکٹڈ ہیں. امت کا کام یہ ہے کہ وہ ان سے نیچے کیڈر کے لوگوں کو دیکھیں. یہ سرکار جو ہے کسی ایک بندے یا 10 بندوں کا نام نہیں ہے, اس سرکار کے اندر ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں, اور وہ آپ کے اور ہمارے ہی گروہ سے گئے ہوئے ہیں, کسی اور دنیا کی مخلوق ہم پہ نافذ نہیں ہوئی. تو ہمیں اپنے حکومت کو پریشرائز کرنا ہے. مجھے ڈی چوک پہ دھرنا دینا ہے, مجھے جی ایچ یو کے باہر دھرنا دینا ہے, مجھے 5th 7th 12th کور کے سامنے دھرنا دینا ہے, مجھے پروونشل اسمبلیز کے سامنے دھرنا دینا ہے, لیکن دھرنے میں اگر صرف میں نے نعرے مارنے ہیں اسرائیل مرد آباد تو یہ کافی نہیں ہے. دھرنے کے اندر مجھے واضح طور پر افواج کو بلانا ہے کہ یو ہیو ٹو موو, انف از انف, بہت ہو گیا, آپ کو حرکت کرنا ہے. تو اگر جب یہ پریشر بڑھے گا تو اگر کچھ لوگ نہیں کریں گے, اگر ان کے کچھ, ہمارے مسلم ورلڈ کے اندر ہمیں معلوم ہے کہ زرخرید غلام ہے مغرب کے پٹھو ہیں, اگر وہ نہیں سنتے تو اس سے نیچے درجے کے لوگوں کو پھر ہمیں کال کرنا پڑے گا کہ ہٹائیں ان حکمرانوں کو جو نہ تو رسالت کا پاس کو روکنے کے لیے کچھ کرتے ہیں, نہ برما کے لیے کرتے ہیں, نہ کشمیر کے لیے کرتے ہیں, نہ مشرقی ترکستان کے لیے کرتے ہیں, نہ انہیں مسجد اقصی کا پاس ہے. لیکن اگر یمن میں پہنچنا ہو تو پہنچ جاتے ہیں, لیبیا میں پہنچنا ہو تو پہنچ جاتے ہیں, اگر 18 سال جو ہے پاکستان کے اندر امریکی جنگ لڑنی ہو اس کے لیے تیار ہیں, اگر افغانستان کے اندر جنگ لڑنی ہو اس کے لیے تیار ہیں. یہ کس طرح سے ہمارے وسائل کو, ہماری افواج کو, ہمارے ریسورسز کو یوز کرتے ہیں مغربی مفادات کے لیے, لیکن ہمارے لیے نہیں ہے. تو یہ لوگ اصل میں افواج کا اعتماد بھی کھو چکے ہیں اور امت کا اعتماد کھو چکے ہیں. بس امت کو ڈائریکشن واضح کرنی ہے کہ ان کو انہی لوگوں میں سے مخلص لوگوں کو پکارنا ہے کہ آپ کو حرکت کرنا ہے. بالکل سر, جب حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ توہین رسالت کے حوالے سے شاطمین رسول کے تحفظ کے لیے یورپی یونین نے پورے یورپ کو جمع کیا, فرانس کے ساتھ وہ کھڑے ہو گئے کہ پاکستان یہ بلاسفیمی کا جو قانون ہے اس کو ختم کرے. لیکن ہم نے دیکھا کہ مسلم دنیا نے اس پر کوئی رد عمل نہیں دیا کہ اگر حرمت رسول کی وجہ سے پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ جو مسلم دنیا کے اندر رابطے کا فقدان ہے اس کا کوئی حل آپ دیکھتی ہیں کہ کیا حل ہو سکتا ہے؟ انہیں کیسے جمع کیا جا سکتا ہے, انہیں کیسے احساس دلایا جا سکتا ہے اس حساس موضوع پر؟ دیکھیں, مسلم دنیا میں اس سے اختلاف کروں گا کہ رابطے کا فقدان ہے. اصل میں ہم جہاں سے دیکھ رہے ہیں وہاں ضرور ایسا ہے. مسلم امت ایک طرح سوچ رہی ہے توہین رسالت کے معاملے پر یا فلسطین کے معاملے پر. اس وقت کشمیری جو ہیں وہ مظاہرے کر رہے ہیں فلسطین کے لیے, افغانی مسلمان مظاہرے کر رہے ہیں, برما کے مسلمان مظاہرے کر رہے ہیں, انڈیا کے مسلمان مظاہرے کر رہے ہیں جو خود مظلوم ہے. تو امت تو ایک طرح سوچ رہی ہے اور عرب کے اندر تو وہ بارڈر پہ پہنچ گئی ہے اور ان کے مظاہرے ہمیں نظر آ رہے ہیں. اصل میں کہاں فقدان ہے؟ اصل میں فقدان یہ ایک پلان کے ساتھ ہے. ہمارے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, خواہ وہ بظاہر ہمارے ووٹوں سے آئے ہیں یا وہ بادشاہ بنا کر بٹھا دیے گئے ہیں, یہ لوگ اصل میں اس نیو کولونیل سٹرکچر کا حصہ ہے جو 1940-50 کی دہائی میں مسلم دنیا کے اوپر بٹھایا گیا ہے. اور ایک نظام اور سٹرکچر کے ذریعے ہمیں ٹکڑے ٹکڑے میں بانٹ کر ہمارے اوپر ایسے لوگ بٹھائے گئے جن کے 2 کام ہیں: مسلم سٹریٹس کو, مسلم گلیوں کو ٹھنڈا رکھنا
اور دوسرا مغرب کے مفادات کا اصول. یہ ہمارے درمیان اتفاق اتحاد یا گانگت کو نہیں کرنے دیں گے. یہ انڈیا سے دوستی کے پینگے بڑھائیں گے لیکن افغانی بارڈر پر لمبی دیوار کڑی کر دیں گے اور ان کے آپس میں ہمارے ساتھ درمیان جنگ ظاہر کر دیں گے. تو عملاً یہ حکمران اس لیے بٹائے گئے ہیں, اس لیے مجھے نہ ان سے طمع ہے, نہ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, نہ پاکستان کے حکمران خود یہ ایسا نہیں کرتے, وہ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے اور وہ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. یہاں ہمیں وہ ان سے گلے کرتے ہیں اور وہاں پہ ہمیں بتاتے ہیں کہ پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے اور پاکستان کچھ نہیں کرتا اور ہم کمزور ہیں اور ہمارے اوپر سب کچھ ڈالا ہوا ہے. سو اصل میں یہ حکمران ہمیں لڑا رہے ہیں. حقیقت راستہ یہی ہے کہ ہمیں ان حکمرانوں سے جان چھڑانی ہے, تبھی ہم آگے, اگر ایک یونٹی بنتی ہے, لیکن یونٹی کیسے بنے گی؟ یونٹی حکمرانوں کو ہٹا کر بنے گی, ان حکمرانوں کے مل بیٹھ کر آپس میں ڈسکس کرنے سے نہیں بنے گی, کیونکہ 0 جمع 0 جمع 0 0 ہی ہوتا ہے. اصل میں صرف قومی ریاستوں کا تصور موجود ہے جب پوری دنیا کے مسلمان ممالک بھی اپنے ذاتی مفادات دیکھ رہے ہیں, تو اس موقع پر ہم کس طرح ایک ایسی ریاست قائم کریں یا ایک ایسا نظام لے کر کے آئیں جس کی وسعت ہم باقی دنیا میں پھیلا سکیں. تو اس کے لیے اگر لائے عمل ہے کیا کہ ہم لوگوں کو اس پر آمادہ کر سکیں کہ جو تاریخ پاکستان سے چل رہی ہے پوری دنیا اس کے ساتھ چھیڑ جائے اور اس کو سپورٹ کرے, یا فلسطین میں چل رہی ہے تو پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں اس ایک ایجنڈے اور نظریے پر متفق ہو کر کے فلسطین کے مسلمانوں کو سپورٹ کریں. لائے عمل ہے کیا سر؟ جی, بنیادی طور پر لائے عمل یہ ہے کہ یہ 1 یا 2 مضبوط مسلمان ملکوں سے, ایسے ملک جس کا پوری مسلمان دنیا پر ایک اثر موجود ہو, وہاں سے اگر آغاز ہوگا اور وہاں کا حکمران فلسطین کا ٹیکہ لے گا, کشمیر کا ٹیکہ لے گا, برما کا ٹیکہ لے گا, صرف زبان سے بات نہیں کرے گا, عملی اقدام کرے گا, تو آپ دیکھیں گے کہ عرب, یہ دنیا جو راجواڑے ہیں, عملاً میں اس کو ملک کیسے کہیں, یہ تو ہمارے شہروں سے چھوٹے ملک ہیں, قطر ہو, عمان ہو, یو اے ای ہو, یہ سارے تو, کویت ہو, صدام نے آدھے گھنٹے میں کویت فتح کیا تھا, مجھے آج بھی 1991 کا واقعہ یاد ہے, آدھا گھنٹے میں فتح ہوا تھا. سعودی عرب کی فوجیں بحرین میں 2011 میں گھس گئی, کچھ بھی نہیں ہوا. شام کی فوجیں لبنان کے اندر 20 سال موجود رہی, کچھ بھی نہیں ہوا. جو مصر کا بادشاہ تھا اس نے شام اور مصر کو ایک ملک بنا دیا تھا اور یہ موجود رہا, پورا 10 سال ایسا رہا. سو یہ ملک نہیں ہے, یہ راجواڑے ہیں. اگر ایک ترکی یا پاکستان جیسا ایک مضبوط ملک سے خلافت کا آغاز ہوتا ہے, ایک اسلامی ریاست کا آغاز ہوتا ہے, اور ہماری افواج افغانستان اور گلف کی طرف موو کرتی ہیں, یا افغانستان اور وسطی ایشیا کے ازبکستان تاجکستان کے ساتھ موو کرتی ہیں, تو یہ ایک ایسا بلاک بن سکتا ہے جس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے, بلکہ ان کی افواج ہمیں جوائن کریں گی, اپنے حکمرانوں کو اور اپنے کمانڈروں کو جو اس کا انکار کریں گے. اس وقت امت بیتاب ہے, ایک ڈومینو ایفیکٹ کریٹ ہوگا. تو یہ اس کا لائے عمل بنیادی طور پر ایک مضبوط ملک سے آغاز ہے, لیکن وہ ملک چھوٹا سا ملک نہ ہو جس کا امت پہ اثر نہ ہو, بلکہ ایک مضبوط ملک ہو جس میں کہ پاکستان اس کے لیے ایک آئیڈیل کینڈیڈیٹ ہے کہ اگر یہاں سے لانچنگ پیڈ کے طور پہ خلافت سٹارٹ ہوتی ہے اور وہ ذمہ داری اٹھائے, ہمارے اگر ایس ایس جی یا 10th کور یا 11th کور موو کرتی ہے ایئر فورس کے ساتھ اور وہ کہتی ہے ہم جارڈن میں اتریں گے, تو جارڈن کے جو لوگ ہیں وہ اس کو ویلکم کریں گے. ایکچولی وہ اپنے بادشاہ کے سر کے اوپر بندوق رکھیں گے کہ آپ کیسے ریزسٹ کرتے ہیں اس کو. اگر ہم مسجد اقصی کے لیے جاتے ہیں, ہمارے ایئر فورس پہلے بھی ان کے جہاز گرا چکی ہے, تو اگر آج وہ دیکھیں گے کہ یہ لوگ کرنے کی سکت رکھتے ہیں اور کرنے والے ہیں, تو انشاءاللہ مسلم دنیا کو ایک ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. سر, میں لبرل اور سیکولر کی مناسبت سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر کسی جنگل کے جانور کے ساتھ بھی کوئی ناروا سلوک ہوتا ہے تو پوری دنیا میں مسترب نظر آتی ہے, انسانی حقوق کی علم بردار بن جاتے ہیں, لیکن ایک بڑا انسانی المیہ جب فلسطین میں جنم لے رہا ہے تو اس موقع پر وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان یا اپنے قومی مفاد کو آپ دیکھیں, ہمارا ملک معاشی طور پہ کرائسس کا شکار ہے, ہمیں ایک وقت کا کھانا میسر نہیں ہے اور آپ فلسطین کا ٹھیکہ لے رہے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے, ان کو آپ کیا جواب دینا چاہیں گے اس سوچ کے حامل لوگوں کو؟ دو پوائنٹس آپ نے ریز کیے ہیں. ایک ہیومن رائٹس کا کہ وہ اینیمل رائٹس کے لیے تو بہادر ہیں لیکن ان کو فلسطین نظر نہیں آتا. دیکھیں ان کی یہ منافقت تو آج سے 20 سال پہلے امت پہ واضح ہو چکی ہے. جب یہ گوانٹنامو بے اور ابو غریب کے واقعات سامنے آئے تو یہ ہیومن رائٹ والی ساری باتیں وہ دفن ہو چکی ہیں. مسلم دنیا کے اندر گورا قبرستانوں کے اندر دفن ہو گئی ہیں. نہ کسی کو اس پہ یقین ہے, نہ میں کسی کو اب کنونس کرنا ہے کہ یہ ایک فریب ہے, نہ کسی کو یہ بتانے کی کوئی ایویڈنس دینے کی ضرورت ہے کہ یہ سب ایک دھوکہ ہے. مسلم
دنیا اس کو بڑی اچھی طرح جانتی ہے, مسلم اسٹیٹس سے واقف ہیں, وہ دا بیٹل آف ہرٹس اینڈ مائنڈز وہ ہار چکے ہوئے ہیں, اس لیے کسی کو بھی اس پر یقین نہیں ہے. ابھی بائیڈن جو ہے 3 دفعہ سیز فائر کے جو یو این سیکورٹی کونسل کے اندر ریزولوشن ہے اس کو بلاک کر چکا ہوا ہے. سو ہمیں پوری دنیا ان کو جانتی ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے, اکانومی کا تعلق ہے, دیکھیں میں سیدھی سی بات کرتا ہوں, ہم نے افغان وار کے لیے جو امریکن وار تھی جو ابھی ہم نے کی ہے اس میں $252 بلین کا نقصان اٹھایا ہے, اور اس ملک نے وہ برداشت کیا, یہ ہمارے سارے قرضوں کا 2 گنا سے بھی زیادہ ہے, اور ہم نے بیئر کر لیا, ہم نے کر لیا پرائی جنگ کے لیے, جس کو آج میں نہیں کہتا بلکہ آئی ایس پی آر کا ترجمان کہتا ہے کہ جی آئندہ پرائی جنگ نہیں لڑیں گے, یہ ہمارے قبلے اول کی جنگ ہے. اس کے لیے آپ کا ہر گھر اپنا سب کچھ غزوہ تبوک کی مثال کے طور پر نچاور کرنے کو تیار ہے. پاکستان کا ہر بزنس مین, ہر انڈسٹریلسٹ, ایجپٹ کا بزنس مین, ٹرکی کا بزنس مین, الجزائر سوڈان کا بزنس مین, پورا یورپ کا مسلمان اپنا سب کچھ, اپنا تن من دن نچاور کرنے کو تیار ہے اس جنگ کے لیے. کتنا خرچ آئے گا؟ $4 ارب, 5, 8, 10, 15, 20 کتنا خرچ آئے گا؟ پاکستان, صرف پاکستان کے گجرات کے لوگ بھی یہ بیئر کرنے کو تیار ہیں, باقی دنیا مسلمان تو چھوڑ دیں. آپ نے ہمیں امریکی جنگوں کے لیے ٹیکس لگا کر, ہم سے پیٹرول کے اوپر ٹیکس لگا کر یہ سارا خرچہ پورا کیا ہے. ہم پیٹرول $1000 لیٹر خریدنے کو تیار ہے اگر آپ فلسطین کے لیے موو کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ بہت ہی زبردست گفتگو رہی سر, آپ نے ہمارے بہت سارے اشکالات دور کیے, بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی دور کی. آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اس طرح کی علمی نشست آئندہ بھی آپ کے ساتھ رکھیں گے سر. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر جی. بہت